ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا تھا جس کا نام مائلو تھا، جسے پتہ نہیں تھا کہ وہ خود سے کیا کرے، نہ صرف کبھی کبھار بلکہ ہمیشہ۔ جب وہ اسکول میں ہوتا تو باہر جانے کی خواہش کرتا، اور جب وہ باہر ہوتا تو اندر جانے کی خواہش کرتا۔ راستے میں وہ گھر آنے کے بارے میں سوچتا اور گھر آ کر جانے کے بارے میں سوچتا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کہیں اور ہو، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا تو حیران ہوتا کہ اس نے زحمت کیوں کی۔ کسی بھی چیز میں اسے واقعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، خاص طور پر ان چیزوں میں جن میں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہر چیز وقت کا ضیاع ہے، اس نے ایک دن اسکول سے گھر مایوسی سے چلتے ہوئے کہا۔ مجھے بیکار مسائل حل کرنے، شلجم میں سے شلجم کو مائنس کرنے، یا یہ جاننے میں کہ ایتھوپیا کہاں ہے یا فروری کے سپیلنگ کیسے کرتے ہیں، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ کسی نے بھی اس کے برعکس وضاحت کرنے کی زحمت نہیں کی، لہٰذا وہ علم حاصل کرنے کو سب سے بڑا وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ جیسے ہی وہ اور اس کے ناخوش خیالات تیزی سے آگے بڑھے، کیونکہ اگرچہ اسے کبھی یہ بے چینی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا پسند کرتا تھا، تو اسے یہ ایک بہت بڑی حیرت محسوس ہوئی کہ دنیا جو اتنی بڑی ہے کبھی کبھی اتنی چھوٹی اور خالی کیوں لگتی ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس نے غمگین لہجے میں کہنا جاری رکھا، میرے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میں جانا چاہوں، اور مشکل سے ہی کوئی چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ اس نے اپنے اس آخری خیال کو اتنی گہری آہ کے ساتھ ختم کیا کہ قریب ہی گاتی ہوئی ایک چڑیا رک گئی اور اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کے لیے جلدی سے گھر کی طرف بھاگی۔ بغیر رکے اور اوپر دیکھے مائلو گلی میں موجود عمارتوں اور مصروف دکانوں کے پاس سے تیزی سے گزرا، اور چند منٹوں میں وہ گھر پہنچ گیا۔ لابی میں سے ہوتا ہوا وہ اندر گیا، ایلیویٹر میں سوار ہوا، 2 3 4 5 6 7 8 اور پھر نیچے اتر گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا، اپنے کمرے میں بھاگا، مایوسی سے ایک کرسی پر گرا اور آہستہ سے بڑبڑایا، ایک اور لمبی دوپہر۔ اس نے اپنی ملکیت کی تمام چیزوں کو افسردگی سے دیکھا، وہ کتابیں جن کو پڑھنا بہت زیادہ زحمت طلب تھا، وہ ٹولز جنہیں اس نے کبھی استعمال کرنا نہیں سیکھا تھا، وہ چھوٹی الیکٹرک کار جو اس نے مہینوں یا شاید سالوں سے نہیں چلائی تھی، اور سینکڑوں دوسرے کھیل اور کھلونے اور بلے اور گیندے اور چھوٹے ٹکڑے جو اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اور پھر کمرے کی ایک طرف گراموفون کے بالکل ساتھ اس نے ایک چیز پر توجہ کی جو اس نے یقینی طور پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنا بڑا اور عجیب پیکج یعنی ڈبہ کون چھوڑ گیا ہوگا؟ کیونکہ اگرچہ یہ پوری طرح سے اسکوائر نہیں تھا، لیکن یہ یقیناً گول نہیں تھا، اور اپنے حجم کے لحاظ سے یہ اس نے اب تک دیکھے گئے چھوٹے پیمائش کے تقریباً کسی بھی دوسرے بڑے پیکج سے زیادہ بڑا دیکھا تھا۔ ایک طرف ایک چمکدار نیلے رنگ کا لفافہ منسلک تھا جس پر سادہ طور پر لکھا تھا، مائلو کے لیے جس کے پاس کافی وقت ہے۔ بلا شبہ اگر آپ کو کبھی کوئی حیرت انگیز پیکج ملا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائلو کتنا حیران اور پرجوش تھا، اور اگر آپ کو کبھی نہیں ملا تو دھیان دیں کیونکہ کسی دن آپ کو مل سکتا ہے۔ وہ حیران ہوا، میرے خیال میں میری سالگرہ نہیں ہے اور کرسمس میں ابھی مہینے باقی ہیں، اور میں نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا یا بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اسے یہ خود سے بھی تسلیم کرنا پڑا، زیادہ تر امکان ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آیا ہے، میں اسے واپس بھی نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کافی دیر اس کے بارے میں سوچا اور پھر شائستگی سے لفافہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا 1 جینوئن ٹرنپائک ٹولبوت، اور پھر بات آگے بڑھی۔ گھر پر آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کے استعمال کے لیے جو اس سے پہلے کبھی ماورائی دنیاؤں میں سفر نہیں کر چکے۔ مائلو نے پڑھتے ہوئے سوچا، بیونڈ واٹ؟ کس سے ماورا؟ اس پیکج میں درج ذیل اشیاء شامل ہیں: 1 جینوئن ٹرنپائک ٹولبوت جسے ہدایت کے مطابق کھڑا کیا جانا ہے، 3 احتیاطی نشانیاں جو احتیاطی انداز میں استعمال کی جائیں گی،
ٹول ادا کرنے میں استعمال کے لیے مختلف کوائنز۔ ایک میپ جو آج تک کا ہے اور کارٹوگرافرز کے ذریعے احتیاط سے بنایا گیا ہے۔ کارٹوگرافرز کے فن کے بہترین نمونے قدرتی اور انسانوں کی بنائی ہوئی خصوصیات کو دکھاتے ہوئے۔ ایک رولز اور ٹریفک ریگولیشنز کی بک جسے موڑا یا توڑا نہیں جا سکتا، اور باٹم میں اسمال لیٹرز میں یہ نتیجہ حاصل کیا گیا تھا: نتائج کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر آپ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئے تو آپ کا ضائع شدہ وقت واپس کر دیا جائے گا۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جن میں اسے یہاں سے کاٹنے، وہاں سے اٹھانے اور چاروں طرف سے موڑنے کو کہا گیا تھا، جلد ہی اس نے ٹول بوت کو کھولا اور اپنی جگہ پر لگا دیا۔ اس نے کھڑکیوں کو جگہ پر نصب کیا اور چھت کو جوڑا جو دونوں اطراف سے پھیلی ہوئی تھی، اور پھر اسے کوائنز کے ڈبے پر کس دیا۔ یہ بالکل اسی ٹول بوت جیسا تھا جیسے کہ اس نے فیملی ٹرپس کے دوران کئی بار دیکھا تھا، سوائے اس کے کہ یہ ظاہری طور پہ بہت چھوٹا اور پرپل کلر کا تھا۔ یہ کتنا عجیب تحفہ ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ کم از کم وہ ایک ہائی وے تو بھیج سکتے تھے جس پر یہ بغیر کسی کے بھی سخت طور پر غیر عملی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت اس کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، لہٰذا اس نے 3 سائن بورڈز لگا دیے: ٹول بوت کے قریب آہستہ چلیں، براہ کرم اپنا کرایہ تیار رکھیں، اپنی منزل کو ذہن میں رکھیں، اور آہستہ سے نقشہ کھولا۔ جیسا کہ اناؤنسمنٹ میں کہا گیا تھا، یہ ایک خوبصورت میپ تھا جس میں کئی رنگ تھے۔ یہ بڑی سڑکوں، دریاؤں، سمندروں اور قصبوں اور شہروں، پہاڑوں اور وادیوں، چوراہوں، موڑ اور بائی پاس اور غیر معمولی دلچسپی کی خوبصورت اور تاریخی جگہوں کو دکھا رہا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ مائلوں نے ان جگہوں میں سے کسی کا بھی نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور تو اور نام بھی زیادہ تر عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ واقعی ایسی کوئی جگہ موجود ہے، اس نے پڑھنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نقشے میں کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور انگلی سے نقشے پر ایک جگہ پر نشان لگایا جہاں اس نے دیکھا کہ وہ کون سا لفظ ہے۔ تو مائلو نے آہستہ سے پڑھا: ڈکشنلوپولیس۔ اس کی انگلی نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اوہ خیر، میں وہاں بھی جا سکتا ہوں، جہاں بھی جاؤں۔ وہ کمرے کے پاس چلا اور احتیاط سے اپنی کار کو صاف کیا۔ پھر میپ اور رول بک اپنے ساتھ لے کر وہ اس میں کود پڑا، اور بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے آہستگی سے ٹول بوت تک گاڑی چلاتا گیا۔ جب اس نے اپنا کوائن جمع کرایا اور آگے بڑھا تو اس نے افسردگی سے کہا: مجھے امید ہے کہ یہ ایک دلچسپ کھیل ہوگا، ورنہ دوپہر بہت بری طرح سے بور کن ہو جائے گی۔